أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 133۔ سورہ انعام کا کیا مطلب ہے؟ انعام کہتے ہیں مویشی جانور، پالتو جانور جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم درندے جو ہوتے ہیں انہیں بھی جانور ہی کہتے ہیں، اور دوسرے چھوٹے موٹے جانور جو ہوتے ہیں جیسے کتا ہے، بلی ہے، وہ بھی جانور ہی ہیں۔ جانور تو سارے ہیں، لیکن انعام صرف ان کو کہتے ہیں جنہیں ہم گھروں میں پالتے ہیں، جن سے جو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، بار برداری کے لیے، سواری کے لیے۔ اونٹوں پر بھی بوجھ لاتے ہیں، گدھوں پر بھی بوجھ لاتے ہیں، گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں، گائے بھینسوں سے دودھ حاصل کرتے ہیں، پھر ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تمام مویشی جو ہیں انہیں انعام کہا گیا ہے۔ اب آگے ہمارے جو یہ رکوع ہے اس میں دور جاہلیت میں کافر جو تھے ان کے بارے میں ہے کہ وہ ان کو کیسے پالتے تھے اور کیا کیا کام لیتے تھے، کس کو حلال کرتے تھے، کس کو حرام کر دیتے تھے۔ کچھ جانور مردوں کے لیے حلال ہوتے تھے، کچھ جانور عورتوں کے لیے حلال ہوتے تھے۔ تو وہ سارا جو ہے وہ اس میں بتایا گیا۔ دور جاہلیت کا، کافروں کا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، تمہارا رب بے نیاز ہے۔ تم جو بھی کر لو، حلال کو حرام کر دو، حرام کو حلال کر دو، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اللہ کی نافرمانی کرو گے، دین آ جانے کے بعد بھی جن لوگوں نے، کافروں نے دین قبول نہیں کیا، وہ اپنی انہی رسم و رواج پہ چلتے تھے، اللہ کی کھلی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ کیا کہتا ہے آیت نمبر 133، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، غنی بھی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اچھا کرو برا کرو، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ان کی جزا اور سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری کیا صفت ہے؟ ذو الرحمہ، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحمت نازل فرمانے والا۔ وہ بے پرواہ بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، اور پھر بھی رحمت کرنے والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ بے نیاز کیسا ہے؟ قوم کے لیے نبی بھیجتا ہے، کتاب بھیجتا ہے، شریعت بھیجتا ہے،
دین بھیجتا ہے، نبی آ کے اللہ کا پیغام سناتے ہیں، احکام سناتے ہیں، لیکن لوگ جو ہوتے ہیں، قوم جو ہوتی ہے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ کی شان میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، تمہارا رب بڑا بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، وہ رحمت کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ جب لوگ ایک قوم، نبی آتے ہیں، اللہ کا پیغام دیتے ہیں، وہ منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اللہ کے احکام نہیں مانتے، کفر پہ قائم رہتے ہیں، نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، کیا اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ اللہ کہتا ہے اے کافرو، ہم نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے کہ شاید تم ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ، لیکن تم نہیں آنے والے، تو ہم تمہیں لے جائیں گے، پوری کی پوری قوم کو لے جائیں گے، پوری قوم پہ عذاب آتا ہے اور ساری قوم کا نام و نمود مٹ جاتا ہے، اور اس کی جگہ نئی نسل آ جاتی۔ کتنی نسلیں بدلتی ہیں، 100 سال سے زیادہ تو کوئی بھی نسل قائم نہیں رہتی۔ نئی نسل آ جاتی ہے اس کی اولاد میں سے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اِن یشاء یذھبکم، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں لے جائیں۔ لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں موت دے دیں، ساری بستی کو فنا کر دیں، ختم کر دیں، پھر آگے سے تمہاری نئی نسل جو ہے وہ آ جائے گی تمہاری اولاد میں سے۔ ہم کون ہیں؟ 100 سال پہلے کون تھے؟ دنیا تو ایسے ہی آباد تھی، لیکن ان میں سے اب کوئی نہیں ہے۔ 100 سال پہلے جو لوگ یہاں آباد تھے، یہ بازار بھرے ہوئے تھے، یہ شہر آباد تھے، جو ان گھروں میں آباد تھے 100 سال پہلے، اب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ ان کی نئی نسل ہے، انہی میں سے ان کی اولاد ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تم گمراہی کرو گے، اب عام لوگ تو جو ہے، جو اس کی موت کا وقت مقرر ہے، اسی پر موت آتی ہے، کسی کو آگے کسی کو پیچھے۔ لیکن جب قوم جو ہوتی ہے، کسی نبی کی امت جو ہوتی ہے، وہ نبی کا حکم نہیں مانتا، اللہ کا حکم نہیں مانتا اور انہیں اذیت پہنچاتا ہے، اللہ کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ ان پر پھر عذاب نازل کرتا ہے۔ وہ ایک ہی بار وہ قوم جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ عام طور پر تو لوگ آگے پیچھے جا رہے ہیں، جیسے کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے جو لکھا ہوا ہے، اس وقت پہ وہ چلے جاتے ہیں، ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے، 100 سال بعد ساری نسل بدل جاتی ہے، سب لوگ جو ہوتے ہیں پہلے فنا ہو جاتے ہیں اور نئی نسل آ جاتی ہے۔ ازل سے چل رہا ہے، ابد تک چلتا رہے گا یہی سلسلہ۔ اللہ کہتا ہے یہ شاء، اگر ہم چاہیں، یذھبکم، تو ہم تم کو لے جائیں، یعنی نیست و نابود کر دیں، وَيَسْتَخْلِفْ، اور تمہارے پیچھے تمہاری اولاد کو قائم کر دیں، کہ تمہاری اولاد پروان چڑھے گی، نئی نسل، پھر گھر اسی طرح آباد ہوں گے، گلیاں بازار اسی طرح آباد ہوں گے، خالی کوئی جگہ نہیں ہوگی، ایک نسل جائے گی دوسری نسل آئے گی۔ اب ہمارے بزرگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، نوجوان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے، ان کے بچے جو ہیں وہ جوان ہو جائیں گے، وہ نئی نسل ہے۔
پھر اللہ کیا فرماتا ہے، یہ شاء یذہبکم، ہم تمہیں لے جائیں گے، ویستخلف من بعدکم، تمہارے پیچھے قائم کر دیں گے جس کو چاہیں گے، جیسا کہ تم کو پیدا کیا قائم کیا۔ تمہارے باپ دادا بھی کبھی یہاں آباد تھے، اب وہ چلے گئے تو تم ہو گئے ہو، جب تم چلے جاؤ گے تو تمہاری اولاد جوان ہو جائے گی۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، تمہارے بعد قائم کر دیں گے ہم، ما یشاء، جسے چاہیں گے، کمن شاءکم، جیسے ہم نے تم کو آباد کیا، من ذریتی، اس قوم کے بعد تم ان کی اولاد تھے، قوم آخرین، جو تم سے پہلے قوم گئی تم ان کی اولاد تھے، وہ چلے گئے، اب تم ہو، جب تم چلے جاؤ گے تو تمہاری اولاد۔ اللہ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، انما تو، بے شک موت کا تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، اور ضرور آنے والا ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ جیسے کوئی گناہ گار ہوتا ہے، وہ اپنے گناہ سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے، چھپتا ہے، کہاں چلا جائے گا، کہاں چھپ جائے گا؟ اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا، اللہ کو تو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو تو تھکا نہیں سکتے، جتنا مرضی بھاگ لو، اللہ سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے لوگو کام کرتے رہو، اچھے کرو برے کرو۔ تم اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن جب میں تمہیں اللہ کا حکم پڑھ کے سناتا ہوں اس پر تم ایمان نہیں لاتے، کہتے ہیں ہمارے تو 360 خدا ہیں جو خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک خدا کے لیے، ایک اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں جو نظر بھی نہیں آتا۔ یہ تو ہمارا خسارے کا کام ہے، ہمارے یہ خدا ناراض ہو جائیں گے، ہمیں نقصان پہنچائیں گے، ہم اتنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک کی عبادت کیسے کریں؟ ہم تو نہیں کرتے۔ یا قوم اعملوا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ نے کہا تھا نا سورہ کافرون میں، اے نبی ان سے کہہ دو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، قرآن پڑھ کے سنا دینا، اللہ کے احکام بتا دینا، اور اس کی جزا اور سزا کے بارے میں بھی، آخرت کے بارے میں بھی، قیامت کے بارے میں بھی، جہنم کے بارے میں بھی، ہر چیز کھول کھول کے اللہ بیان کرتا ہے۔ تم پھر بھی گمراہی کرتے ہو، جھٹلاتے ہو اللہ کے احکام کو، تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ تم اپنی جگہ اپنا عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ اپنا توحید کا کام کرتا رہوں، تبلیغ کا کام کرتا رہوں گا، کہ یہی میرے اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کا دین تم تک پہنچا دوں۔ اللہ کہتا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے ان سے، یا قوم اعملوا، اے میری قوم تم عمل کرتے رہو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پہ، انی عامل، اور میں اپنا کام کرتا رہوں۔ میری جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، مجھے جس کام کے لیے مقرر کیا ہے، اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس توحید کے لیے، ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، میں اپنا کام کیے جاؤں۔ تم ایمان نہیں لاتے، یہ اللہ کا اور تمہارا معاملہ ہے۔
اس کی سزا تمہیں مل کے رہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو ان قریب تم جان لو گے جب وہ دن تمہارے سامنے آئے گا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم جان لو گے مَا تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، کہ کس کو ملتا ہے عاقبت کا گھر، آخرت کا گھر۔ لا یفلح الظالمون، بے شک جو گناہ گار ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیابی نہیں پائیں گے۔ جو اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا وَذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، کافر جو تھے، اللہ کہتا، حرث کہتے ہیں کھیتی باڑی کو۔ یہ کھیتیاں کون اگاتا ہے، یہ اناج کون اگاتا ہے، یہ پھل درختوں پہ کون لگاتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے ذات؟ زمین میں دانہ بو دیا، جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی کہ گٹھلی کتنی سخت ہوتی ہے، توڑنے سے نہیں ٹوٹتی، لیکن جب ہم اسے زمین میں دبا دیتے ہیں، وہ ایک ننھا سا پتا نرم و نازک مخمل کی طرح اس گٹھلی کو پھاڑ کے نکل آتا ہے۔ اس ننھے پتے میں جو نرم و نازک ہے، اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اس پتھر جیسی گٹھلی کو کیسے اس نے پھاڑ دیا؟ پہلے زمین کو پھاڑا، پھر گٹھلی کو پھاڑا، پھر اس میں سے وہ ننھا سا پتا نکلا، پھر وہ پتا بڑا ہوا، اس کا تنا بنا، پھر وہ تنا مضبوط ہو کے کھڑا ہو گیا، پھر وہ بڑھتا گیا اور اتنا تناور درخت بن گیا۔ نشان کس کی ہے؟ کون کر سکتا ہے ایسے؟ کوئی ہے اور ہستی اللہ کے سوا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو کھیتیاں ہیں جس میں تم زراعت کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، اناج اگاتے ہو، پھل پھول اگاتے ہو، پھر کیا کرتے ہو؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، جب یہ کھیتیاں تیار ہو جاتی ہیں، درختوں پہ پھل آ جاتا ہے، پھل اتارتے ہو، کھیتیوں سے اناج نکالتے ہو۔ کھیتیاں اگائی کس نے؟ اللہ نے۔ پھر اس میں سے تم حصے ڈالتے ہو۔ یہ کاشتکار کا حصہ، جو کھیتی میں ہل چلاتا ہے، یہ اس کا حصہ، جو ذمہ دار ہے، جس کی یہ زمین ہے، یہ اس کا حصہ، اور جو زمین پہ کام کرنے والے ہیں ان کے حصے نکالتے ہو۔ پھر تم اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہو، یہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں کا حصہ۔ اللہ کا حصہ جو ہے وہ غریبوں، یتیموں کے لیے ہے، ضرورت مندوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ان کا حصہ بھی نکالتے ہو۔ پھر تم اپنے بتوں کا حصہ بھی نکالتے ہو۔ یہ وہ مکے کے کافر جو تھے وہ ایسے کرتے تھے۔ اس سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا وہ لوگ بھی ایسے کرتے تھے، اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہو، حالانکہ وہ فصل تو اگائی اللہ نے، تمہارے بتوں نے اس میں کیا حصہ لیا؟ کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ مل کے فصلیں اگائیں؟ کیا وہ اللہ کے شریک تھے؟ شراکت میں انہوں نے کام کیا؟ نہیں، وہ اس قابل نہیں ہے۔ اللہ کا حصہ بھی نکال دیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، پیدا کی ہوئی کھیتی، اور وہ ٹھہراتے ہیں اس میں حصے کھیتی میں۔ وَالْأَنْعَامِ، اور جو مویشی ہیں
گائیں، بھینسیں، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، خچر، گھوڑے، جتنے مویشی ہیں یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں انسان تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے لیے۔ تم ان پر سواری کرتے ہو، تم ان پر بار برداری کرتے ہو، بوجھ لاتے ہو، تم ان کا دودھ پیتے ہو، تم ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کی ہر چیز تمہارے کام آتی ہے، ان کی کھال تمہارے کام آتی ہے، اسے جوتے بناتے ہو، اسے اپنے لباس سے کھال کے کرتے ہو، ان جانوروں سے ہر طرح کا، ان مویشیوں سے، انعام سے ہر طرح کا کام لیتے ہو، لیکن حصے میں آ کے تم اپنے بتوں کا بھی حصہ نکالتے ہو۔ امن الحرث ذرا من الحرث والانعام نصیبا، ایک حصہ، فقالوا ھذا للہ، ایک حصہ نکالتے ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے، بزعمہم، اپنے خیال میں، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا، شریک وہ جنہوں نے مل کے کھیتی باڑی کی، وہاں کام کرنے والے، ان کے مزدور یا کھیتی باڑی کرنے والے، ان کا حصہ، فما کان لشرکائہم، سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف۔ اب اس میں وہ ایسے کرتے تھے کہ اللہ کا حصہ کم رہ گیا نا تو کہتے ہیں کہ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کا حصہ کم بھی رہ گیا تو کوئی نہیں۔ اگر بتوں کے حصوں میں کمی رہ گئی، ہمارے بت ناراض ہو جائیں گے، ہمارے خدا ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے حصے میں سے نکال کے اس میں ملا کے اسے پورا کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ان کی اصلیت بتا۔ سورہ انعام، اب یہ اگلا یہ جو پورا رکوع ہے، آگے چل کے دیکھیں کہ وہ اس میں کیا حلال اور حرام کرتے ہیں جانوروں میں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے شریکوں کا ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، کہ اگر اللہ کا حصہ کم رہ گیا کسی وجہ سے تو یہ نہیں کہ شریکوں کے حصہ جو ہے اس میں سے نکال کے اللہ کے حصے میں ڈال دیں، بتوں کا حصے جو ہیں، نہیں، ان میں کمی نہ آئے، ہمارے خدا ناراض ہو جائیں گے، ہم پہ عذاب آ جائے گا۔ اللہ کا حصہ کام ہوگا تو کوئی بات نہیں، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اللہ کو تو کسی چیز کی کمی نہیں، وہ تو معاف کر دینے والا ہے، وہ تو رحم کر دینے والا ہے۔ تو یہ کہہ کے اللہ کے حصے میں کمی کر دیتے ہیں، فلا یصل الی اللہ، تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، وہ اللہ کی طرف نہیں دیتے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کا ہے وہ پہنچ جاتا ہے شریکوں کی طرف، بتوں کی طرف۔ بتوں کا کام رہ جائے تو اللہ کے حصے میں سے نکال کے بتوں کا حصہ پورا کر دیتے ہیں کہ ہمارے خدا ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، ساء ما یحکمون، اور یہ کیسا برا انصاف تھا ان کا۔ یہ ابھی ہم نے 3-4 آیتیں پڑھی ہیں، آگے جو ہے اس میں سارا انہوں نے جو اپنے ہی قانون بنائے ہوئے تھے، پیداوار تو اللہ کی ہے لیکن وہ بتوں کو زیادہ فوقیت دیتے تھے، اللہ کو نہیں۔ اللہ اکبر، پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے ربک الغنی، اللہ بے نیاز ہے، اور ساتھ ہی لگا دیا ذو الرحمہ، اور وہ رحمت بھی کرنے والا ہے، بن مانگے دیتا ہے،
دیکھیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے کوئی شعور نہیں ہوتا، اللہ اس کی آنکھیں کیسے بناتا ہے، اس کی پلکیں بناتا ہے، اس کی انگلیاں بناتا ہے، اس کی کان کے بال بناتا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ۔ کیا وہ بچے نے دعا کی کہ اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے کان دے دے؟ نہیں نا، اس نے اپنی رحمت سے انسان کو بنایا۔ اللہ کیا کہتا ہے سورہ 3 میں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ قسم ہے اللہ نے انسان کی صفت بیان کرنے کے لیے، انسان کی عظمت بیان کرنے کے لیے 4 قسمیں کھائیں، 4 قسمیں کھائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت دیکھیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے کہ فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا، تیرا رتبہ اللہ نے اتنا بڑھا دیا، اور تو اپنے رب سے غافل ہے، اپنے رب کو چھوڑ کے ہر وہ کام کرتا ہے جس سے تیرے رب نے منع کیا۔ تو اللہ اس میں کیا فرماتا ہے سورہ 3 میں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے مجھے 3 کی، 3 کہتے ہیں انجیر کو، وَالزَّيْتُونِ اور قسم ہے مجھے زیتون کی، قسم ہے مجھے انجیر کی، قسم ہے مجھے زیتون کی، وطور سینینا، وطور سینا کی قسم، طور سینا جہاں حضرت موسیٰ گئے تھے اس کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر مکے کی قسم۔ 4 قسمیں کھائیں، اس لیے انسان کی عظمت بیان کرنے کے لیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک میں نے انسان کو سب سے اعلیٰ پیدا کیا، پوری مخلوق سے زیادہ، اور انسان کے لیے یہ زمین و آسمان ہر چیز پیدا کی۔ انسان کا رتبہ کتنا بڑا کیا؟ کیا انسان نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے مانگا تھا اللہ تو مجھے یہ رتبہ دے، میری آنکھیں بنا دے، میرے کان بنا دے؟ کچھ نہیں، یہ سب اللہ کی رحمت اپنے بندے پہ۔ اللہ نے انسان کو اتنا افضل و اعلیٰ بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے کل مخلوق سے زیادہ بہتر تخلیق پہ پیدا کیا، تو کیوں اپنے رب کو بھول کے بیٹھا ہے؟ رحمت، اللہ نے کہا نا ربک الغنیو، تمہارا رب بے نیاز ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اب وہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دعا نہیں مانگتا، اللہ سے نہیں کہتا اللہ مجھے یہ بنا دے، مجھے یہ بھی دے دے، مجھے ہاتھ بھی دے دے، مجھے پاؤں بھی دے دے۔ اللہ اپنے رحمت سے کیسا بناتا ہے، کیسی مصوری کرتا ہے، کیسی صورت بناتا ہے، پلکیں سنوارتا ہے، انگلیاں سنوارتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے۔ یہ اسی ذات پاک کا کمال ہے، ورنہ انسان، اللہ تو بے نیاز ہے، اگر انسان بے نیاز ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ بے نیاز ہو کے بھی اپنی رحمت کرتا ہے، اپنی رحمت کرتا ہے۔
ہمارے ساتھ 2 فرشتے رکھے ہوئے ہیں ہماری حفاظت کے لیے۔ بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، جب بچہ گرتا ہے وہ تھام لیتے ہیں، ورنہ تو بچہ گر گر کے ہی ٹھوکریں کھاتا رہے۔ اللہ اس کے حفاظت کے لیے اس کے ساتھ رکھتا ہے، اور وہی فرشتے قرآن میں ہے، میں نے پہلے اس کا بیان کیا ہے کہ وہ فرشتے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں دنیا میں، ہمیں ہر حادثے سے بچاتے ہیں، تھام لیتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے تو اسی فرشتے کے موت کے فرشتے کے ساتھ مل کے ہماری جان نکالتے ہیں۔ وہ جہاں آتا ہے نا کہ نیند جو ہے یہ بھی موت ہے، یہ عارضی موت ہوتی ہے، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے وہی فرشتے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہی ان فرشتوں کے ساتھ مل کے ہماری جان نکالتے ہیں، وہی ہماری موت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، قرآن کریم کی ایک آیت میں آتا ہے ان الانسان لیطغی، بے شک انسان جو ہے یطغی، سرکش ہے، باغی ہے۔ اب دیکھیں جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، سب اس کے آگے ہاتھ جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، سر جھکا کے، وہ اچھا کرے برا کرے کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں ہوتی۔ یہ اگر انسان کو اللہ غنی بنا دے، کل اختیارات دے دے، اللہ تو غنی ہے تو وہ تو سب پہ رحم کرتا ہے، رحمت کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے۔ میرا بندہ گناہ کر بھی لے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں ٹھہر جاؤ، ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے میرا بندہ یہ گناہ چھوڑ دے، ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے میرا بندہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ جب وہ گناہ کر گزرتا ہے، اگر ارادہ کرتا ہے تو اس کا گناہ لکھنے سے منع کرتا ہے اللہ کہ اس کا گناہ نہ لکھنا، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ لیکن جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور جب انسان نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کی 10 نیکیاں لکھ لو۔ نیکی اس نے ایک کی لیکن 10 نیکیاں، کیونکہ وہ رحمت کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، بے نیاز بھی ہے لیکن رحیم بھی ہے۔ تو اگر انسان کے اختیار میں ہو، اللہ اسے غنی بنا دے، غنی ایک تو بے نیاز کو بھی کہتے ہیں اور مالدار کو بھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان الانسان لیطغی، انسان جو ہے وہ بڑا مغرور ہے، متکبر ہے، وہ اپنی سرکشی میں آ جاتا ہے، رحم نکل جاتا ہے اس سے بھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے انسان کو جکڑ دیا، باندھ دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب دیکھیں جو مالدار ہیں، جن کی فیکٹریاں چلتی ہیں، بہت مال ہے ان کے پاس، لیکن وہ مزدوروں کے بغیر کام نہیں کر سکتے، عملہ نہیں آئے گا، مزدور نہیں آئے گا، مشین چلانے والا کاریگر نہیں آئے گا، تو ہماری زمینیں اس کی، کارخانے اس کے بیکار ہیں۔ کیسے اللہ نے جوڑا؟ ان کی روزی کا ذریعہ بن گیا اور اس کے کاروبار کا ذریعہ بن گیا۔
اللہ نے اس طرح سے باندھ دیا انہیں، ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ کوئی مالدار ہے، وہ کپڑا تو خود نہیں تیار کر سکتا، وہ جوتا تو خود نہیں تیار کر سکتا، وہ تو فیکٹریوں میں ہی بنے گا۔ فیکٹریوں والے کیا ہے، خود نہیں بنائیں گے، وہ ان کے آ کے مزدور بنائیں گے، وہ ان کے محتاج ہیں۔ مزدور جو ہے وہ روزی کا محتاج ہے، وہ پیسوں کا۔ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، ایک دوسرے کا ذریعہ بنا دیا۔ غریب کو روزی مل جاتی ہے، امیر کو اس کو کام مل جاتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا اللہ کا چلایا ہوا نظام ہے۔ اللہ آج کا سبق اتنا ہی تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ، جو تیرا کلام پڑھا ہے اللہ تو اسے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، سننے والوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے سمجھنے کی توفیق عطا۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے سینے قرآن کے نور سے روشن کر دے۔ اے اللہ، ہماری زبان کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔